قوالی سب سے زیادہ مجھے ان کی پسند وہ ہے اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. پرویزی نام میرا رکھا گیا تھا. میرا آواز اتنا برا تھا کہ وہ گلی میں پریشان حال بیٹھا تھا. ایک دوست آیا اور اس نے آ کر حال پوچھا تو کہنے لگا تم تو جانتے ہو کہ فن کی دنیا میں میرا کتنا نام ہے اور میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، مگر وہ پڑھائی میں بھی بلو ایوریج ہے اور اس کی آواز بھی اتنی اچھی نہیں کہ وہ میرے فن کو لے کر آگے چل سکے. والد صاحب کے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ گا سکتے نہیں، اور میرا آواز اتنا برا تھا کہ جی ہاں، یہ فتح علی خان تھے، نصرت فتح علی خان کے والد، جو نصرت کے لیے پریشان تھے کہ اس کی آواز تو اچھی ہی نہیں ہے تو یہ زندگی میں کیا کرے گا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اسی نصرت نے پوری دنیا کو حیران کر دیا. چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا. شکریہ. نصرت صاحب کا خاندان افغانستان سے ہجرت کر کے پہلے ہندوستان آیا اور پھر تقسیم ہند کے بعد یہ انڈیا کے شہر جلندر سے ہجرت کر کے لاہور کے رستے لائل پور، جو بعد میں فیصل آباد بن گیا، آ کر مقیم ہو گئے. نصرت فتح علی خان کی پیدائش 13 اکتوبر 1948 میں ہوئی اور ان کا نام رکھا گیا پرویز فتح علی خان. لیکن ایک دن فتح علی خان کے پاس ایک صوفی بزرگ آئے تو فتح علی خان نے آواز لگائی کہ پرویز ان کے لیے پانی لے کر آؤ. تو وہ صوفی بزرگ حیران ہو کر کہنے لگے اس بچے کا نام فوراً بدل دو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جس انسان نے پھاڑا تھا اس کا نام بھی پرویز تھا. تو فتح علی خان کہنے لگے کہ پھر آپ ہی کوئی نام تجویز کر دیں. تو انہوں نے پھر نصرت علی نام رکھ دیا. جی مجھے بچپن میں پرویزی نام میرا رکھا گیا تھا. گھر والے مجھے، میری بڑی بہن نے مجھے ابھی پیجی کے نام سے پکارتے ہیں. میرے پرانے دوست جو وہ مجھے پیجی کے نام سے یاد کرتے ہیں. نہیں تو کیا وجہ ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ ہمارا تعلق بزرگان دین سے ہے. ایک صوفی میرے والد صاحب کے پاس تشریف لائے. جب میرے والد صاحب نے مجھے پرویز کے نام سے آواز دی تو وہ چونک گئے. انہوں نے کہا کہ یہ نام فوراً بدلیں آپ. انہوں نے کہا جی اس کی وجہ، انہوں نے کہا جی کہ یہ سرکار دو عالم کا خط جو تھا، ایران کے بادشاہ کا نام تھا پرویز، جی اس نے خط پڑھ دیا تھا. جی تو آپ اس کا نام فون. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہی نام تجویز کریں. پھر انہوں نے پھر مراقبے میں گئے وہ کافی دیر تک. پھر اس کے بعد انہوں نے میرا نام نصرت علی رکھا. اور پھر یہی نصرت ڈاکٹر تو بنا پر MBBS نہیں، موسیقی کا ڈاکٹر، جو پوری دنیا میں ایک ہی ہے. نصرت صاحب کو بچپن سے ہی گانے بجانے کا شوق تھا. ان کے والد نے پہلے انہیں طبلے کی تعلیم دی اور بعد میں گانے کی، لیکن جلد ہی ان کے والد کی وفات ہو گئی. موسیقی کی باقی تعلیم انہوں نے اپنے تایا مبارک علی خان سے سیکھی. نصرت صاحب نے اپنی زندگی کی پہلی پرفارمنس 1964 میں اپنے والد کے 40ویں پر دی، جس کو لوگوں نے بہت پسند کیا. پھر 1971 میں اپنے تایا استاد مبارک علی خان کی وفات کے بعد نصرت صاحب کو قوال پارٹی کا ہیڈ بنا دیا گیا اور انہوں نے اپنے گھر کے قریب ہی ایک دربار سے قوالی کا آغاز کیا. پھر آپ نے اپنی پہلی ریکارڈنگ رحمت گرامو فون پر کروائی، جس کی قوالی حق علی علی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے. نصرت صاحب نے اپنی زندگی کی پہلی پرفارمنس جو ملک سے باہر تھی وہ انڈیا میں رشی کپور کی شادی پر دی. اور پھر 1980 سے 1997 تک نہ دن دیکھا نہ رات وہ پوری دنیا میں پرفارم کرنے میں مصروف ہو گئے. وہ دن کو اگر پاکستان میں پرفارم کرتے تو رات کو یورپ میں، پھر اگلے دن کینیڈا میں. اسی طرح انہوں نے شاید ہی پوری دنیا میں کوئی ملک ہو جس میں پرفارم نہ کیا ہو اور پاکستان کا نام روشن نہ کیا ہو. جاپان میں ان کو سنگنگ بدھا جیسے ٹائٹل سے نوازا گیا، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ جب نصرت صاحب گاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے بدھا خود گا رہے ہوں. نصرت صاحب نے اپنی زندگی کی آخری پرفارمنس داتا دربار لاہور میں دی. وہاں ان کی طبیعت خراب ہونے لگی اور ان کو علاج کے لیے لندن لے جایا گیا اور وہاں کرامویل ہاسپٹل میں ان کو داخل کروایا گیا. لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ نصرت صاحب 16 اگست 1997 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. ان کی وفات کے بعد ان کی بیگم اور بیٹی کینیڈا شفٹ ہو گئیں اور ان کی بیگم بھی 2013 میں انتقال کر گئیں. ان کی بیٹی ندا نصرت آج بھی کینیڈا میں مقیم ہے. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. ان کی وفات کے 27 سال بعد خبر آتی ہے نصرت فتح علی خان کی ایک گمشدہ البم ملی ہے اور اس کو 20 ستمبر 2024 کو ریلیز کیا جائے گا. تو جب یہ البم ریلیز ہوتی ہے تو پوری دنیا ایک دفعہ دوبارہ نصرت کی قوالیوں سے لطف اندوز ہوتی ہے.